الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق اللہ العظیم. لقد بلا شبہ سامعہ سماعت فرما لیا، سن لیا اللہ نے قولا بات، بے شک سن لی ہے اللہ نے بات، الذین ان لوگوں کی، قالو جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ بے شک اللہ، فقیر فقیر ہے، محتاج ہے، وَنَحْنُ اور ہم، اغنیاء ہم غنی ہیں، دولت مند ہیں، امیر ہیں. بلا شبہ سن لی ہے اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. سنکتب اللہ کہتے ہیں ان قریب ضرور لکھیں گے، ما قالو جو انہوں نے کہا یہ ہم ضرور لکھ لیں گے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء یہ وہی ہے سنکتب کے ساتھ، اور ضرور لکھیں گے وَقَتْلَهُمْ جو انہوں نے قتل کیا ہے الانبیاء نبیوں کو، بغیر حق نا حق قتل کیا، وَنَقُولُ اور ہم بھی کہیں گے، ذوقوا ذائقہ چکھو، عذاب کا، الحریق جلنے، آگ میں جلنے کا، عذاب کا ذائقہ چکھو. یعنی یہ مشرک منافقین جو ہیں اور خاص طور پر یہود، یعنی مدینے میں اہل کتاب ہیں، وہ اسد میں مر رہے ہیں کہ یہ بنی جو یعقوب علیہ السلام ہے، بنی اسرائیل، ان کی بجائے یہ بنی اسماعیل میں سے جو نبی ہوئے ہیں، ایک تو یہ اسد ہے ان کے اندر، دوسرا وہ گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، تو اب ان کی وہ گدیوں کو خطرہ تھا جو لوگ اسلام کو بھول کر رہے تھے. تو جب بھی کوئی بات ہوتی، اسلام کی آیات نازل ہوتی، انہیں جو موقع ملتا، جو منہ میں آتا وہ بات کہہ دیتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ کے لیے اپیل کی یا زکوٰۃ کے لیے کہتے، صدقہ زکوٰۃ جنگ کی تیاری کے لیے کہ کچھ خرچ کیا جائے، حصہ ڈالیں تاکہ جنگ کا سامان لیا جائے، جس طرح قرآن میں آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا دے گا. تو وہ کہتے تھے دیکھیں نا اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، اللہ جو ہے اب ضرورت مند ہے، اللہ محتاج ہو گیا ہے، تو وہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہے. تو وہ یہ بات بڑے اوپنلی کھلے دل سے اور مسلمانوں کے مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ لوگوں سے قرضہ مانگ رہا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، اللہ کے خزانے ختم ہو گئے، اب اللہ فقیر ہو گئے اور ہم اب مالدار ہیں، ہم سے اپیل کی جا رہی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لقد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ گھبرائیں، بے شک سامع اللہ نے سن لیا. یہ جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمدہ، یہی ہے کہ جو تو نے جو کہ اللہ کی حمد کی ہے نا اللہ نے اس کو سن لیا ہے.
یہ سمی اللہ قول الذین، اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے، قالو جنہوں نے یہ کہا ہے، جو یہ کہتے ہیں، ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، محتاج ہے۔ ساتھ ہی اللہ وہ کہتے ہیں نحن اغنیا، ہم غنی ہیں، مالدار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کرتے ہیں، اور ان کو دولت کا ناز بھی تھا، کیونکہ یہود جو ہے نا مدینے کے اندر، وہ سود در سود، سود در سود، یہ مال دے دے کے، اور بخیل بھی تھے۔ جو بندہ سودی بھی ہو اور بخیل بھی ہو، یعنی کنجوس ہو، تو اس کے گھر میں مال تو پڑا ہوتا ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتا، تو خرچ کی کوئی بھی بات کی جائے تو اس کو اچھی نہیں لگتی، تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ ہم امیر ہیں۔ اللہ نے پھر ایک ہی بات کی، اللہ نے کہا جو میرے بارے میں یہ بات کرتا ہے تو سنکتبہ، ہم وہ لکھ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات بھولیں گے نہیں، جس طرح آج کل ہم بھی کہتے ہیں نا اساں بھی ہونے گل دل وچ لکھ لے، یعنی ہم اس کو یاد رکھیں گے، بھولیں گے نہیں۔ سنکتبہ، ہم نے اس کو لکھ دیا ہے، تمہارے نامہ مال میں لکھ دیا ہے، تاکہ جب تم پیش ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا قول آ جائے، اور وہ ریکارڈ بھی کر لیا۔ سنکتبہ، پس ضرور ہم لکھیں گے، ما قالو، جو وہ کہتے ہیں، جو انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ بھی نہیں لکھا بلکہ پچھلی باتیں بھی، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور جو نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، وہ بھی ہم لکھ لیں گے۔ اس لیے کہ حالانکہ اس وقت کے جو تھے یہودی، انہوں نے قتل نہیں کیا، ان کے پہلے جو اباء و اجداد ہیں وہ نبیوں کو، جیسے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ایون زکریا علیہ السلام کا بھی آتا ہے، انہوں نے قتل کر دیے تھے، تو وہ ان باتوں کو یقین کے ساتھ مانتے تھے، اس پر یقین رکھتے تھے اور فخر سے بیان کرتے تھے، تو وہ بھی قتل کرنے کے مترادف ہے۔ جس طرح یہی باتیں سن سن کے آج ہمارے ہاں بھی ایسے عقیدے ہیں، کہتے ہیں اللہ پاک جنت پہ وہ کسی ولی اللہ کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے، پھر اللہ پاک کا نعوذ باللہ پاؤں پھسلا تو ولی اللہ نے ان کو ایسے پکڑ لیا۔ تو ایسی باتیں کرنے سے اللہ کہتا ہے میں لکھ لیتا ہوں۔ یہ ساری شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، اور اللہ شرک جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ قتل انبیاء جو ہے ان کے بزرگوں بڑوں نے کیا، اور یہ ان کو فخر سے بیان کرتے ہیں۔ بغیر حق، نہ حق جو قتل کیا ہے وہ بھی لکھ لیا، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ وَنَقُولُ، وہ بھی قول کرتے ہیں نا اللہ فقیر ہے، ہم بھی بولیں گے، وَنَقُولُ، ہم بھی یہ بول کے کہیں گے، ذوقوا، ذائقہ چکھ لو، عذاب، عذاب کا، الحریق، جنت میں نا عذاب کی مختلف قسمیں ہیں، کسی کو گنجے سانپ جو ہیں وہ ڈسیں گے، کسی کو خون کی تالاب میں پھینکا جائے گا، کسی کو ٹھنڈ کا عذاب ہوگا، درجے ہیں۔ یہاں سپیشل ذکر ہے حریق، کہتے ہیں آگ کے عذاب کو جس میں جلا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم بھی کہیں گے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق، کہ یہ جلنے کا، آگ کا عذاب جو ہے یہ چکھ لو۔ ساتھ یہ بھی کہیں گے ذالک، یہ جو عذاب ہے نا، بما قدمت، بے ما، یہ بدلہ ہے، بی بدلہ، ما جو قدمت تم نے آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو تم خود دنیا میں کرتے رہے۔ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لیسا، ہرگز نہیں، بے ظلام، ظالم، زیادتی کرنے والا۔ یہ عدل کی زید ظلم ہوتی ہے، عدل ہوتا ہے صحیح انصاف کرنا، اور ظلم ہوتا ہے انصاف سے ہٹ کے کسی سے زیادتی کرنا۔ تو اللہ بالکل ظالم نہیں، للعبید، اپنے بندوں پر، عباد، عبد، بندہ، وہی عبید، اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں، اللہ زیادتی نہیں کرتا، جو عمل کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس کا عذاب دے گا۔ آگے الذین، یہ پیچھے ان کی بھی بات اللہ نے سن لی ہے، الذین، ان لوگوں کی، قالو، جو کہتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، عہدہ، اس نے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے، الینا، ہم سے، اللہ نے ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے، اللہ، کہ ان لا، یہ مطلب ہوتا ہے ان کے لا نہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں، کہ ہم ایمان نہیں لائیں،
لے رسول ان کسی رسول پر بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی یا نہ وہ لے آئے، وہ پیش کرے، بے قربان قربانی، وہ ایسی قربانی ہمارے سامنے پیش کرے، تاکلہ کھا جائے اس کو النار آگ۔ یہ یہود کہتے تھے، یہود کہتے تھے جی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی رسول پر تم نے ایمان نہیں لانا جتنی دیر تک وہ رسول جو ہے وہ اسے سوختنی قربانی کہتے ہیں کہ وہ اپنی قربانی کو کسی جگہ پہ رکھے، آسمان سے آگ آئے اور اس کو جلا کے رکھ دے، تو یہ اس کی قربانی قبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ یہ پیش کرے تو ہم اس کو ایمان لے آئیں گے، چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی قربانی نہیں سامنے رکھتے کہ جس کو آگ آ کے جلا دے تو ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اتنی من گڑت باتیں جو ان کے منہ میں آتا وہ کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کہتا ہے کہ ذالک، یہ الذین قالوا، یہ وہ یہودی جنہوں نے یہ کہا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ نے عہد الینا، ہم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ نے یہ ہمیں تاکیدی حکم دیا ہوا ہے، وعدہ لیا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا بقربان، وہ ہمارے پاس ایسی قربانی پیش کرے، تاکلہ النار، اس کو آگ کھا جائے۔ یہ پہلے یہ جو بائبل ہے ان میں کچھ اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ اپنی قربانی کے لیے، چونکہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے، انہوں نے بھی اپنی قربانی پہاڑ پہ رکھی تھی اور ایک کو آگ جلا گئی، وہ قبول ہو گئی، دوسری کو آگ نہیں جلایا تو اس کی قبول نہیں ہے کہ اس نے پھر بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ روایتیں اس طرح آتی ہیں، پہلے زمانے میں اللہ قربانی کے قبول ہونے کے لیے مال، دولت، گوشت یہ رکھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہ معجزہ پیش کریں، تو اللہ نے کہا کل، میرے نبی یعنی یہودیوں سے کہ قد بے شک جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسولن، بڑے رسول آئے ہیں، من قبلی، مجھ سے پہلے، من سے قبل پہلے یہ ہوتا ہے میں چھوٹی گین، مجھ سے پہلے بھی بڑے رسول آئے ہیں، بالبینات، بڑے بڑے معجزے لے کے، بینات ہوتا ہے واضح واضح کھلی کھلی نشانیاں لے کے تمہارے پاس آئے ہیں، وبالذی، اور وہ چیز بھی لے کے آئے ہیں، قل تم، جو تم کہہ رہے ہو، یعنی ایسے نبی بھی آئے ہیں جنہوں کی قربانیاں انہوں نے رکھی، آگ نے جلایا، یہ تمہارے پاس آئے تھے سارے کے سارے۔ تو پھر کیا ہوا، فالی ماں، فا پاس لما، کیوں، قتل تمو، تم نے قتل کیا ان کو، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا، ان کن تم، اگر ہو تم صادقین، اس بات میں سچے کہ ہمارے سامنے نبی جو ہے وہ پیش کرے قربانی آگ والی، اگر یہ بات تمہاری سچی ہے تو پھر پہلے نبی تمہارے پاس آئے ہیں، انہوں نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں، باقی بھی کھلی کھلی نشانیاں دی ہیں، تو ان کو کیوں قتل کیا ہے، یہ بات کہہ دیجئے۔ تو پھر بھی اللہ کے نبی کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، فَإِن، پس اگر، کذبوک، وہ آپ کو جھٹلا دیں، فقد، تحقیق، کذبا، جھٹلائے گئے ہیں، رسول، رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، اے پیغمبر اسلام یہ بات سن کے بھی وہ آپ کی بات نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، تو آپ حوصلہ رکھیں، آپ سے پہلے بڑے رسول دنیا میں آئے ہیں اور ان کی قوموں نے ان کو بڑا بڑا جھٹلایا ہے۔ نوح علیہ السلام بھی آئے تھے، 950 سال بھی تبلیغ کی تھی، قوم نے نہیں مانا، بڑی بڑے نبی آئے، رسول آئے، قوموں نے جھٹلایا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا جاؤ، وہ لائے تھے بالبینات، یعنی روشن نشانیاں بھی لے کے آئے تھے، والزبر، زبر یہ صحیفے کو کہتے ہیں، زبور کی جمع ہے، زبور بھی جو کتاب ہے اس کا نام ہے، ٹکڑے لکھے ہوئے آسمان سے صحیفے، یہ والزبر، اور وہ لکھے ہوئے صحیفے بھی لائے تھے، والکتاب بالمنیر،
اور روشن کتاب بھی لے کے آئے تھے۔ یہ کتاب المنیر سے مراد تورات ہے۔ تورات سے پہلے بھی مختلف رسولوں کے پاس چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحیفے آئے، بینات یعنی معجزے آئے، نشانیاں آئیں، اور یہاں تک کہ تورات بھی موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ تو بنی اسرائیل والوں نے نہیں مانا ان کو، تو اس لیے اللہ کہتا ہے یہ یاد رکھو، آپ حوصلہ رکھیں، ایک وقت آئے گا کل نفس، ہر جان، ہر ذی روح، ہر جاندار چیز، ذائقۃ الموت، ذائقہ تو اس نے چکھنا ہے، ذائقہ الموت، یہ الموت یہ معرفہ کا صیغہ ہوتا ہے، جس کو ہم صحیح موت کہتے ہیں، جس طرح نیند بھی موت ہے، لیکن الموت موت، موت کہتے ہیں جب دنیا کی زندگی کا سانس ختم ہو جائے اور پھر بندہ عالم برزخ میں چلا جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انہوں نے بھی مر جانا ہے، اور سارے جو پیدا ہوئے انہوں نے مر جانا ہے۔ تو پھر انما، بے شک، توفونا، پوری وفا کی جائے گی، پورا پورا دیا جائے گا، اجورکم، تم کو تمہارے بدلے، اجر کی جمع اجور، قوم تمہیں، تم کو پورے بدلے دیے جائیں گے، جو جو عمل کیا ہے سب کے بدلے ملیں گے، لیکن ملیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس دن تمہیں ہر کیے کا بدلہ پورا پورا ملے گا۔ اور بڑی قیمتی بات، جیسے قرآن کا نچوڑ ہے نا انسان کی زندگی کا، اللہ نے وہ نکال دیا ہے، فمن، پس من، جو شخص بھی، جو بندہ بھی، زحزحا، بچا لیا گیا، عن النار، آگ سے، جو بندہ آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی دنیا میں نہ جی ہم دیکھتے ہیں دولت مند ہے کہ اس کے بچے بڑے کامیاب جا رہے ہیں، وہ اس کا کاروبار بڑا کامیاب جا رہا ہے۔ اصل کامیابی جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے نا، صرف ایک ہی چیز کو اللہ نے کامیاب کہا ہے، کہ جو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اصل کامیاب دنیا آخرت میں وہ ہے۔ تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑا رسی جو ہوتی ہے، اس کے برابر بھی جگہ مل گئی تو وہ دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت دولت سے بہتر ہے۔ تو ہمیں جنت کی طرف رغبت کرنی چاہیے، جہنم سے بچنا چاہیے، اور اس دعا کو دل سے مانگنا چاہیے جو نبی پاک اور اللہ نے نبی پاک کو سکھائی، نبی پاک نے ہمیں، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ پروردگار دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں دے دے، آخرت میں بھی بھلے دے دے، اور آخر پہ ہے کہ کچھ بھی نہ ملے تو وقنا عذاب النار، آپ نے آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ تو یہی اللہ کہتا ہے کہ فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، باغ میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر یا اللہ دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةَ، اور ماں نہیں، الحیات، یاتی زندگی، دنیا، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، الا سوائے متاع، متاع کہتے ہیں یہ سامان، عارضی تھا سامان، بے وقت سامان، تو یہ الا متاع الغرور، سوائے سامان دھوکے کے۔ یہ غرور جو ہوتا ہے نا، فریب، یہ غار سے نکلا ہوا ہے، غار کی جمع غرور ہوتا ہے، جو فریب ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے، اور یہ غرور نام ہی دھوکے کا، بندہ اپنے جس چیز پر بھی تکبر فیل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اوقات کیا ہے، ایک بلبل جتنی اوقات ہے۔ جو بھی اس کے ذہن میں بڑائی آتی ہے، غرور آتا ہے، وہ حقیقت میں اپنے اندر ایک دھوکا اور فریب ہوتا ہے، ورنہ بندے کی اگلی سانس ہی باہر نہ نکلے،
یا اندر نہ جائے تو بندہ کیا چیز ہے. اس لیے اللہ نے کہہ دیا دنیا کی پوری زندگی اس میں تم نے جتنا مال و دولت جمع کر لیا ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں، سب یہیں کے یہیں رہ جائیں گے. اور ومل حیات دنیا، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، الا متاع الغرور، صرف سامان ہے دھوکے کا. یہ تمہیں دھوکہ دے جائے گی، تمہاری زندگی تمہیں دھوکہ دے جائے گی، ایک وقت ہے ختم ہو جائے گی. تو پھر اللہ کہتا ہے لَتُبْلَوَنَّ، لا تا ضرور، لَتُبْلَوَنَّ ضرور تمہاری ابتلا کی جائے گی، آزمائش کی جائے گی، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. فی اموالکم، تمہارے مالوں میں بھی، وانفسکم، اور تمہاری جانوں میں سے بھی. اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی بندہ دنیا میں آیا ہے پھر اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے تو اس کو مال کا نقصان دے کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بندے کو کبھی مالوں میں نقصان آتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہے، کبھی بھینس مر گئی، کبھی کوئی اولاد میں سے نقصان ہو گیا، یہ ضرور، لیکن اس میں تمہاری آزمائش ہے. وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں میں بھی کبھی تکلیف آ گئی، بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی. یہ ساری چیزیں اس لیے آتی ہیں کہ اس کے بدلے میں تم دل میں کیا کہتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اللہ کے آگے معافیوں کی طرف آتے ہو، تو یہ تم آزمائش میں پاس ہوتے جاؤ گے. اور اگر چھوٹی سی آزمائش آئی اور اللہ سے نہ شکری شروع کر دو تو یہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گی. اس لیے تم ضرور مالوں میں اور جانوں میں آزمائے جاؤ گے. آگے اللہ تسمعن والا تسمعن، اور ضرور تم سماعت کرو گے، سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب یہودی، ان سے تم ضرور سنو گے ایسی باتیں بھی، من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، ومن الذین اشرکوا، ومن سے الذین، ان لوگوں سے، اشرکوا، جو شرک کرتے ہیں، مشرکوں سے بھی، اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے یہودیوں سے بھی تم ضرور سنو گے کیا، اذن، اذیت والی، تکلیف والی باتیں، کثیرن، بہت زیادہ. مشرک بھی جب باتیں کریں گے تمہیں تکلیف والی کریں گے، یہودی بھی کریں گے تمہیں تکلیف ہوگی. ان کا ہر عمل، قول، فعل وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والا ہوگا. یہ تمہاری آزمائش ہے، تم نے اس پہ صبر کرنا ہے. جب وہ باتیں کریں یہودی یا جنگ کریں یا پھر یہ مشرک کریں گے تو کیا کرنا ہے تم نے، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم ڈٹ کے رہے اپنے مشن پر. یہ صبر کا میں نے بتایا تھا، جس کام پہ تم لگ گئے ہو اس میں کوئی رکاوٹ تمہیں روک نہ سکے، اور جو بھی تکلیف آئے وہ تم برداشت کرتے جاؤ اور چلتے جاؤ، سفر نہیں چھوڑنا، اپنے مشن پہ چلتے جانے کو صبر کہتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم نے اپنا سفر جاری رکھا اور اس میں آنے والی تکلیفیں برداشت کی، اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، ڈر اللہ کا ذہن میں رکھا، کسی اور کا ڈر نہیں رکھا، فَإِنَّ ذَلِكَ، پس بے شک یہ صبر کرنا اور تقوی کرنا، یہ کام، من عزم، عزم والے ہیں، ارادے والے ہیں، ہمت والے ہیں. عزم، امور ہوتا ہے معاملات، معاملہ، یہ معاملہ بڑی ہمت والا ہے کہ ان حالات میں صبر کرنا اور تقوی کرنا. اللہ رب العزت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ یہودی جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہیں، بڑی تھوڑے وقت گزرا، یعنی 1 سال بعد ہی غزوہ احد کے بعد یہ نازل ہو رہا ہے، تو وہاں سے بنو قریظہ کو پہلے نکال دیا گیا، اور وہ باغ، وہ کوٹھیاں، وہ محلات سارے کے سارے مسلمانوں کے قبضے میں آئے، اور وہ خیبر میں جا کے خالی ہاتھ انہوں نے دوبارہ وہاں کام شروع کیا. اسی طرح بنو نذیر کو، ان کو قتل کر دیا گیا، اور سارے خزانے، محلات، ان کے لگائے ہوئے باغ، محلے، یہ سارے مسلمانوں کے ذمہ آ گئے. اللہ نے دنیا میں بھی ثابت کیا کہ تم کوئی مالدار نہیں ہو، یہ اللہ اپنے فضل سے جتنی دولت دے وہ کافر کو بھی دے کے ذماتا ہے، وہ مسلمان کو بھی دے کے ذماتا ہے. ایک بار اس کو دہراتے ہیں، لقد سمع اللہ، بے شک سن لیا اللہ نے، قول الذین،
بات ان لوگوں کی قالو جنہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، محتاج ہیں، ونحن اغنیاء اور ہم بڑے غنی ہیں، دولت مند ہیں، سنکتب ہم قریب ضرور لکھیں گے ما قالو جو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور جو انہوں نے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا ہے وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے، اور ان دونوں کے بدلے وَنَقُولُ ہم بھی یہ بات کریں گے قیامت کے دن، وَنَقُولُ ہم کہیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، ذائقہ چکھو جلنے کا، آگ میں جلنے کا ذائقہ چکھو، ساتھ یہ بھی کہیں گے ذالک، یہ اس لیے ہے بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یہ قدمت قدم سے ہے، ہم بھی کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آگے چلو، قدم ہوتا ہے آگے کی طرف، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے دنیا میں آخرت کے لیے اس کا یہ بدلہ ہے۔ آج دنیا میں ہمیں ترجیح آخرت کو دینی چاہیے، اصل کامیابی ہم آخرت کے کیا ذخیرہ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کہے گا جو تم نے آگے بھیجا ہے ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ لیسا ہرگز نہیں بظلام ظالم للعبید بندوں پر، اللہ بندوں پر ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا۔ الذین اور وہ لوگ بھی ہیں قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ عہدہ الینا کہ بے شک اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے، اللہ نؤمن لرسول کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یأتینا بقربان یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے تاکلہ النار جس کو آسمانی آگ آ کے کھا جائے۔ کل میرے نبی کہہ دیجئے قد جاکم رسول، تمہارے پاس بڑے رسول آئے ہیں، من قبلی مجھ سے پہلے بڑے رسول آئے ہیں، بالبینات روشن نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم اور یہ چیز بھی لے کے آئے جو تم کہہ رہے ہو، بالذی وہ چیز قلتم جو تم اب کہہ رہے ہو، یعنی یہ آگ والا معجزہ لے کے آئے ہیں، فالما پس کیوں قتلتموہم تم نے ان کو قتل کیا تھا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد بھی فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر وہ آپ کو جھٹلا دے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بڑے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، تمہارا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ جاؤ بالبینات وہ روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، والزبر اور صحیفے لے کے آئے تھے آسمان سے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب تورات جیسی بھی لے کے آئے تھے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا کی زندگی آتی ہے، وہ تمہیں غم شم دیں گے، دکھ دیں گے، لیکن سب نے فوت ہو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد انما توفون پھر ہم پوری وفا کریں گے، پورا پورا دیں گے، اجورکم تم کو تمہارے بدلے پورے پورے دیے جائیں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ اور فیصلہ ایک ہی ہے، فمن زحزح عن النار جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز پس وہ کامیاب ہو گیا، وما الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، الا متاع الغرور مگر یہ سامان ہے دھوکے کا، غرور کا، یہ فریب کا، سب کچھ اس میں ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ تم کو تمہارے مالوں میں ضرور آزمایا جائے گا، وَأَنفُسِكُمْ اور تمہاری جانوں سے بھی آزمایا جائے گا، وَلَتَسْمَعُنَّ اور تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، تم من الذین اشرکوا اور مشرکوں سے بھی یہ بات سنو گے، اذًا کثیرا اذیت دینے والی بڑی باتیں، بڑے کام تم سے وہ کریں گے جس سے تمہیں تکلیف ہوگی، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم پھر بھی اسلام پہ ڈٹے رہے، اپنے مشن پہ چلتے رہے، صبر کیا، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ پس بے شک یہ جو ہے من عزم الامور بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔